آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جس موضوع کی تہیں کھولنے جا رہے ہیں وہ بظاہر تو محض چند سطروں پر محیط ہے، لیکن اگر اس کے اندر موجود ڈرامائی منظر کشی یا اس کے نفسیاتی دباؤ پر غور کیا جائے تو یہ کسی بہت ہی ضخیم فلسفیانہ کتاب کا نچوڑ معلوم ہوتا ہے۔ بالکل، اور خوش آمدید اس علمی سفر میں۔ آج کا ہمارا جو ماخذ ہے وہ قرآن کی سورت نمبر 7 یعنی سورت الاعراف کی آیت نمبر 171 ہے، اور یہ ایک بہت ہی طاقتور متن ہے۔ جی ہاں، انتہائی طاقتور۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اس متن کی باریکیوں میں اتریں، میرے خیال میں اس فکری مطالعے کا بنیادی مقصد واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ جی، یہ بہت اہم ہے تاکہ سننے والوں کو ہمارا زاویہ سمجھ آ سکے۔ بالکل۔ تو ہم یہاں کسی مخصوص مذہبی نظریے یا عقیدے کی نہ تو توثیق کر رہے ہیں اور نہ ہی کوئی تردید۔ ہمارا مقصد بالکل غیر جانبدار رہ کر مطلب ایک خالص تجزیاتی زاویے سے یہ دیکھنا ہے کہ اس مخصوص عبارت میں کیا نفسیاتی خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کا غیر جانبدارانہ اور فکری زاویہ کسی بھی کلاسیکی متن کو سمجھنے کے لیے ایک نہایت کارآمد طریقہ ہے۔ دیکھیں، جب کسی بھی ایسی عبارت کو جو صدیوں سے پڑھی جا رہی ہو ایک خالص نفسیاتی عدسے سے دیکھا جاتا ہے نا، تو اس میں سے وہ پرتیں دریافت ہوتی ہیں جو عام بحثوں میں اکثر دب جاتی ہیں۔ ایسا ہی ہے، اور یہ عبارت تو خاص طور پر انسان کو اس کیفیت میں دکھاتی ہے جب وہ کسی انتہائی شدید بیرونی خطرے کا سامنا کر رہا ہو۔ ہاں، یہ خوف، بقا کی جبلت اور مادی دنیا کے منہدم ہونے کے احساس کی ایک بہت واضح تصویر ہے۔ یہ اس وقت کی کیفیت ہے جب انسان کے پاس موجود تمام ظاہری سہارے ختم ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس گفتگو کا باقاعدہ آغاز متن کے اس حصے سے کرتے ہیں جو اصل عبارت سے بالکل پہلے آتا ہے۔ فراہم کردہ موخد میں مول آیت کے مطالعے سے قبل 2 روایتی جملے درج ہیں۔ جی، پہلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کا مفہوم شیطان مردود سے پناہ مانگنا ہے، اور دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اگرچہ یہ کسی بھی اسلامی متن کے آغاز میں ایک عام روایت سمجھی جاتی ہے، لیکن اگر ہم ایک تجزیاتی نگاہ سے دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ محض چند الفاظ نہیں ہیں۔ بالکل نہیں ہے۔ یہ پڑھنے والے کے ذہن کو ایک خاص کیفیت اور ماحول میں داخل کرنے کا ایک باقاعدہ نفسیاتی عمل ہے۔ مطلب یہ انسان کو ایک غیر مرئی حفاظتی دائرے کا احساس دلاتا ہے۔ جی، اور اس نقطے کو اگر ہم نفسیاتی اور لسانیاتی گہرائی میں جا کر دیکھیں تو یہ پناہ مانگنے کا تصور انسان کی ایک بنیادی ضرورت کی عکاسی کرتا ہے۔ جب کوئی شخص شعوری طور پر پناہ طلب کرتا ہے تو وہ دراصل اس بات کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ انسانی ذہن کس قدر جلد بیرونی خلفشار سے متاثر ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ ایک ذہنی حصار قائم کر رہا ہے۔ بالکل، ایک ایسا محفوظ دائرہ جہاں انسان دنیاوی شور و غل سے کٹ کر ایک گہری فکری حالت میں داخل ہو سکے، اور پھر مہربانی اور رحم کے تصور کا آنا اس حصار کو ایک پرسکون بنیاد فرماتا ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی طوفانی اور گہرے سمندر میں اترنے سے پہلے کوئی غوطہ خور اپنے حفاظتی لباس کو اچھی طرح چیک کر لیتا ہے۔ کیا زبردست تشبیہ دی ہے آپ نے! بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ اپنا آکسیجن کا نظام جانچتا ہے تاکہ دباؤ برداشت کر سکے۔ یہ ابتدائی کلمات دراصل اس طوفانی اور ہیبت ناک منظر کے لیے ایک نفسیاتی تیاری ہیں جو اس عبارت میں آگے آنے والا ہے۔ اور طوفانی منظر کی یہ تشبیہ متن کے اگلے ہی حصے پر بالکل صادق آتی ہے، کیونکہ جیسے ہی اصل آیت کا آغاز ہوتا ہے جو منظر کشی کی گئی ہے وہ تو انسانی تصور کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ جی، عبارت کچھ یوں ہے کہ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلٌّ، یعنی اور جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح اٹھایا یا ہلایا جیسے وہ کوئی سائبان ہو۔ یہ ایک ایسا بصری اور نفسیاتی دھچکا ہے جو انسان کو فوراً ایک شدید تناؤ میں لے جاتا ہے۔ مطلب ایک دیو ہیکل پہاڑ کا اپنی جگہ سے اکھڑ کر سر کے عین اوپر ایک چھتری کی طرح لٹک جانا، یہ بہت خوفناک تخیل ہے۔ بہت خوفناک۔ اور یہاں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کی لسانی ساخت کی اپنی ایک طاقت ہے۔ عربی کا لفظ نتکنا محض کسی چیز کو زمین سے اوپر اٹھانے کے مفہوم میں نہیں آتا۔ اچھا، تو اس میں اور کیا پوشیدہ ہے؟ اس لفظ کے اندر ایک زبردست کھنچاؤ موجود ہے۔
مطلب کسی چیز کو اس کی جڑوں سے ہلا دینے اور ایک شدید جھٹکے سے اکھاڑ پھینکنے کا تاثر ہے۔ یہ کوئی آہستہ آہستہ ہونے والا قدرتی عمل نہیں لگتا۔ تو یہ ایک اچانک اور زبردست قوت کا اظہار ہے۔ بالکل، اور اس قوت کے فوراً بعد جو لفظ لایا گیا ہے وہ ہے ذلہ، جس کا مطلب سائبان، چھتری یا سایہ کرنے والی چیز ہے۔ ہاں، یہ تو انسانی تصورات کا ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ جی، ایک پیراڈاکس ہے۔ دیکھیں، انسانی تاریخ میں سایہ یا سائبان ہمیشہ تحفظ کی علامت رہا ہے، دھوپ اور بارش سے بچنے کی پناہ گاہ۔ لیکن اس متن میں جو چیز سایہ دے رہی ہے وہ خود ایک عظیم الشان لاکھوں ٹن وزنی پہاڑ ہے جو کسی بھی وقت گر کر کچل سکتا ہے۔ یہی تو وہ تضاد ہے۔ یہ انسان کے سب سے بنیادی حفاظتی تصور کو الٹ کر رکھ دینے والا منظر ہے، جہاں تحفظ کا احساس ہی سب سے بڑی دہشت بن گیا ہے۔ یہ تضاد واقعی حیرت انگیز ہے۔ انسان جس چیز کے نیچے سکون محسوس کرتا ہے وہی اس کی بقا کا سب سے بڑا خطرہ بن چکی ہے، اور اسی کیفیت کی شدت متن کے اگلے حصے میں بتائی گئی ہے۔ جی، اگلا حصہ ہے وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ یہ محض کوئی ماحولیاتی آفت کا بیان نہیں ہے، بلکہ یہ اس اندرونی اور ذہنی کشمکش کا بیان ہے جو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب موت بالکل سر پر ہو۔ بالکل، یہ یقین کی وہ کیفیت ہے جب انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اب مادی دنیا کا اختتام سامنے ہے۔ اس مرحلے پر انسانی ذہن ایک خاص حالت میں چلا جاتا ہے جسے ہم نفسیات میں شدید ذہنی بیداری یا ہائپر اویئرنس کہتے ہیں۔ ہائپر اویئرنس مطلب جب تمام حواس پوری طرح چوکنا ہو جائیں۔ ایسا ہی ہے، جب کوئی انسان ایک ایسے دباؤ کے سائے تلے کھڑا ہو جو اسے مٹا دینے کی صلاحیت رکھتا ہو تو اس کے اندر ایک عجیب سی خاموشی آ جاتی ہے۔ اس کی تمام روزمرہ کی مصروفیات، اس کی انا، مادی تکبر، یہ سب کچھ ایک لمحے میں بخارات بن کر اڑ جاتا ہے۔ صحیح، ظاہر ہے جب ایک اکھڑا ہوا پہاڑ سر پر لٹک رہا ہو تو کوئی یہ تھوڑی سوچے گا کہ اس کا سماجی رتبہ کیا ہے یا بینک بیلنس کتنا ہے۔ بالکل نہیں، اس لمحے میں انسان اپنی اصل حقیقت کے بالکل روبرو ہوتا ہے۔ یہ خوف کی وہ انتہا ہے جو انسان کو ایک گہرے صدمے کے ذریعے اس کی غفلت سے باہر نکال لاتی ہے۔ متن یہ اشارہ کر رہا ہے کہ جب تک کوئی بیرونی خطرہ انسان کی ہستی کو چیلنج نہیں کرتا وہ اکثر اپنی بے بسی کا ادراک ہی نہیں کر پاتا۔ اور یہیں سے ایک بہت ہی پیچیدہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان اس قدر شدید دباؤ، بے بسی اور موت کے قریب ہو تو اس کا فطری رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ عام طور پر تو ایسی صورتحال میں چیخو پکار ہوتی ہے، یا بھاگنے کی کوشش ہوتی ہے، یا انسان مکمل ہار مان لیتا ہے۔ بالکل، لیکن یہ ماخذ ایک بالکل ہی متضاد رخ لیتا ہے۔ اس ہیبت ناک منظر کے فوراً بعد جو حکم ملتا ہے وہ ہے خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو۔ جی، اتنے بڑے خطرے کے سائے میں بھاگنے یا پناہ تلاش کرنے کے بجائے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو علم، کتاب یا اصول تمہیں دیے گئے ہیں انہیں پوری طاقت کے ساتھ تھام لو۔ اس موڑ پر آ کر یہ عبارت ایک گہرے فلسفیانہ اصول کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ مطلب یہ حکم اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ شدید مادی خطرے کے وقت انسان کی حقیقی بقا کس چیز میں ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ پہاڑ گرنے والا ہو تو اپنا جسم بچانا چاہیے، لیکن متن اس ظاہری سوچ کو رد کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ مادی دباؤ چاہے کتنا ہی دیواہیکل کیوں نہ ہو، اس کا مقابلہ صرف انسان کی اندرونی مضبوطی اور اس علم کے ذریعے کیا جا سکتا ہے جو اسے عطا کیا گیا ہو۔ اور جب متن کہتا ہے کہ اسے مضبوطی سے پکڑو تو اس میں جو لفظ قوت یعنی طاقت استعمال ہوا ہے اس کا بھی بہت گہرا مطلب ہے۔ بالکل، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اس کتاب کو محض اپنے ہاتھوں میں سختی سے دبا لے۔ اس کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ انسان ان اصولوں اور حکمت کو اپنی سوچ اور اپنی روح میں اس حد تک جذب کر لے کہ وہ اس کی شخصیت کا حصہ بن جائیں۔ یہ ایک تنبیہ ہے کہ اعلیٰ اقدار کوئی ایسی چیز نہیں جسے بس سطحی طور پر اپنا لیا جائے، اسے پوری سنجیدگی اور اٹل ارادے سے تھامنا پڑتا ہے۔ ایسا ہی ہے، اور اگر اس بات کو مزید وسیع تناظر میں دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ اس پورے ڈرامائی منظر کا مقصد انسان کو خوفزدہ کر کے کچلنا نہیں تھا،
بلکہ ایک شدید جھٹکے کے ذریعے اس کی ترجیحات کو درست کرنا تھا۔ کیونکہ انسان فطری طور پر سکون پسند ہے۔ جب حالات پرسکون رہتے ہیں تو وہ ان اصولوں کو ثانوی حیثیت دیتا ہے یا بوجھ سمجھنے لگتا ہے۔ جی، لیکن جیسے ہی کوئی ایسا جھٹکا لگتا ہے جو مادی دنیا کو جڑوں سے ہلا دے، جیسے پہاڑ کا اکھڑ جانا، تو اس دباؤ سے اس کی غفلت کا پردہ چاک ہو جاتا ہے۔ یہ شدت اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ اس چیز کو مضبوطی سے تھام لے جس کی اصل قدر وہ بھول چکا تھا۔ یہ نتیجہ اس پوری عبارت کے مرکزی خیال کو بہت عمدگی سے واضح کرتا ہے، اور یہی ہمیں متن کے آخری حصے کی طرف لے جاتا ہے جو اس پورے واقعے کے مقصد کی نقاب کشائی کرتا ہے۔ جی، عبارت کا آخری حصہ ہے وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یا اس کا زیادہ گہرا مفہوم ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اگر اس منظر کا مقصد صرف سزا دینا ہوتا تو پہاڑ معلق نہ رہتا، اسے گرا دیا جاتا۔ بالکل، اس کا معلق رہنا، اس کی ہیبت، یہ صد ایک شعوری بیداری کا آلات ہے۔ مقصد یہ تھا کہ انسان اس علم کی اہمیت کو ذہن میں نقش کر لے تاکہ وہ اس اعلیٰ ذہنی اور روحانی کیفیت تک پہنچ سکے جسے تقویٰ کہا گیا ہے۔ یہ جو اصطلاح تقویٰ ہے، اس پر اگر غور کیا جائے تو اکثر اس کا ترجمہ صرف ڈرنے یا پرہیزگاری کے معنوں میں کر دیا جاتا ہے، لیکن اس مخصوص منظر نامے میں جہاں ایک شخص پہلے ہی پہاڑ کے گرنے کے ڈر سے لرز رہا ہے، وہاں تقویٰ کا مقصد محض ایک اور ڈر پیدا کرنا تو نہیں ہو سکتا نا؟ سود ہوتا تو وہ پہاڑ کے سائے میں پہلے ہی حاصل ہو چکا تھا۔ تو تقویٰ اس خوف سے آگے کی کوئی منزل ہے؟ بالکل، تقویٰ کے اس تصور کو سمجھنا ہی اس پوری عبارت کا حاصل ہے۔ اگر ہم اس لفظ کی لسانی جڑوں کی طرف جائیں تو تقویٰ کا بنیادی مفہوم کسی چیز کو نقصان سے بچانا، خود کو محفوظ رکھنا یا ڈھال بنانا ہے۔ یہ کوئی جامد یا منفی خوف نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی فعال اور باشعور کیفیت ہے۔ فعال اور باشعور کیفیت، مطلب جیسے کوئی شخص کانٹوں بھرے راستے سے گزر رہا ہو اور وہ محتاط ہو کر اپنے کپڑے سمیٹ کر چلے؟ بالکل صحیح مثال دیا آپ نے۔ پس جب متن یہ کہتا ہے کہ یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس علم کو مسلسل یاد رکھنا انسان کے گرد ایک ایسا حفاظتی حصار بنا دیتا ہے جو اسے اخلاقی گراوٹ اور بھٹکاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو وہ جو پہاڑ کے گرنے کا ڈر تھا وہ ایک بیرونی اور عارضی کیفیت تھی، لیکن تقویٰ ایک مستقل اندرونی کیفیت ہے۔ پہاڑ انسان کو وقتی طور پر جگا سکتا ہے، لیکن تقویٰ وہ کیفیت ہے جو انسان کو ہمیشہ بیدار رکھتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ علم اور انسانی ارتقاء کا ایک حیرت انگیز امتزاج ہے۔ اگر ہم اس گفتگو کے فلسفے کو آج کے دور میں کسی فرد کی انفرادی اور روزمرہ زندگی پر منطبق کریں تو ایک انتہائی طاقتور حقیقت بن کر سامنے آتا ہے۔ انسانی زندگی میں بھی اکثر ایسے لمحات آتے ہیں جب کوئی اچانک پیدا ہونے والا بحران، کوئی جان لیوا بیماری یا کوئی شدید مالی نقصان انسان کے سر پر ایک پہاڑ کی طرح آن کھڑا ہوتا ہے۔ جی ہاں، ان لمحات میں انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی تمام مادی کامیابیاں، اس کے منصوبے، اس کا غرور، سب کچھ ایک ہی جھٹکے میں خاک میں ملنے والا ہے۔ لیکن وہ دباؤ کے لمحات دراصل شفافیت کے لمحات ہوتے ہیں۔ وہ انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ زندگی کے حقیقی سہارے کیا ہیں، اس کی اصل اقدار کیا ہیں، اور کن چیزوں کو واقعی مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے۔ اس نقطے سے اس قدیم متن کی آج کے دور میں افادیت بالکل عیاں ہو جاتی ہے۔ تاریخ انسانی بتاتی ہے کہ جب انسان کو ضرورت سے زیادہ مادی سکون ملتا ہے تو اس میں بے حسی پیدا ہونے لگتی ہے۔ وہ ان اصولوں کو بھول جاتا ہے جو اس کی بقا کے ضامن ہیں۔ اسے گمان ہوتا ہے کہ یہ مادی دنیا ہی سب کچھ ہے، لیکن جب حالات کا غیر متوقع جھٹکا لگتا ہے، جب مادی تحفظ کا وہ سایبان جو اس نے خود بنایا تھا اچانک خطرناک روپ دھار لیتا ہے تو وہ غفلت ٹوٹتی ہے۔ بالکل، اور یہ شدید دباؤ کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوتی، بلکہ یہ انسان کے لیے ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنی ترجیحات کو دوبارہ ترتیب دے، وہ اس علم اور ان اقدار کی طرف واپس پلٹے جو اس نے پیچھے چھوڑ دیے تھے۔ تو یہ متن کسی خاص دور تک محدود نہیں ہے، بلکہ انسانی ذہن کی بیداری کا ایک مستقل قانون بیان کر رہا ہے۔ بہت خوب۔ اس طویل اور فکری مطالعے کو اگر ہم سمیٹیں تو آج کے سفر میں ہم نے ایک نہایت مختصر مگر لامحدود گہرائی رکھنے والے ماخذ کا جائزہ لیا۔
ہم نے دیکھا کہ کس طرح آغاز میں ہی پناہ طلب کرنے سے ایک محفوظ نفسیاتی دائرہ کھینچا گیا۔ جی، اور پھر متن نے ہمیں ایک ہی ہیبتناک متضاد منظر میں لا کھڑا کیا، جہاں تحفظ کی علامت سمجھا جانے والا سائبان ایک گرتے ہوئے پہاڑ کی شکل اختیار کر گیا۔ ہم نے اس دباؤ کی نفسیات کو کھنگالا جب انسان کو اپنا وجود مٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن سب سے اہم دریافت یہ تھی کہ اس بے بسی کے عالم میں انسان کو بھاگنے کے بجائے اپنی اندرونی اقدار کو پوری طاقت سے تھام لینے کا حکم دیا گیا، اور اس خطرے کا مقصد تباہی نہیں تھا بلکہ غفلت کو توڑ کر بیدار کرنا تھا تاکہ انسان تقویٰ کی زندگی گزارنے کے قابل ہو سکے۔ میری نظر میں اس فکری مطالعے کا نچوڑ یہی ہے کہ انسانی زندگی میں علم اور حکمت کا حقیقی امتحان یہ ہے کہ جب حالات کا پہاڑ سر پر آ گرے تو انسان اس کے بوجھ تلے دب کر بکھرنے کے بجائے اپنے اندر موجود سچائی کے مرکز کو دریافت کرے۔ بالکل، ظاہری خطرہ ہمیشہ انسان کو اس کے اندرونی وجود کی طرف ڈھکیلتا ہے، یعنی تقویٰ تک پہنچاتا ہے۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کے اختتام پر ماخذ کے اسی فلسفے کی روشنی میں ایک انتہائی فکر انگیز پہلو ابھر کر سامنے آتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ اگر کوئی واقعی کسی ایسے پہاڑ کے سائے تلے کھڑا ہو جو کسی بھی لمحے گرنے والا ہو، اور اس کے سامنے اس کی پوری مادھی دنیا کا اختتام یقینی ہو، تو اس آخری اور انتہائی بے بس لمحے میں وہ اپنے ہاتھوں میں موجود کس چیز کو سب سے زیادہ مضبوطی سے تھامنے کی کوشش کرے گا؟ بہت گہرا سوال ہے۔ اخلاقی اقدار اور حقیقی علم سے دوبارہ ملا سکتے ہیں؟ کیا انسان کے بدترین خوف کے اندر ہی اس کی بہترین حقیقت اور بیداری کا راز پوشیدہ ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر باشعور ذہن کو غور و فکر پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس علمی سفر میں ہماری اس گفتگو کا حصہ بننے کے لیے شکریہ۔ اگلے فکری مطالعے تک کے لیے خدا حافظ۔